بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک کا اپنے نبیوں کی طرف نازل کیا جانے والا کلام وحی کہلاتا ہے۔ وحی پیغمبروں کے ساتھ مخصوص ہے، جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے ہر بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ سے کلام کرے۔ بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے، اللہ پاک نے ایک ہی دفعہ پورا نازل قرآن کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا نازل کیوں کیا؟ تو یہ جان لیجئے یہی سوال ایک دفعہ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا۔ تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 32 اور 33 نازل فرمائی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور یہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ سارا قرآن ایک دفعہ نازل کیوں نہیں کر دیا گیا؟ اے پیغمبر، ہم نے اس لیے ایسا نہیں کیا تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رہے ہو، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھایا۔ اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں، ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ ادا کر دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام ظاہری لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے آہستہ آہستہ نزول کے پیچھے 3 طرح کی حکمتیں تھیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی اسی دن سے شروع ہو جاتی، مطلب پہلے ہی دن سے مسلمانوں پر تمام احکام لاگو ہو جاتے، جن پر ایک دم سے عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مکہ والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز طرح طرح کی اذیتیں دیتے، جبکہ جبرائیل کا بار بار قرآن لے کر آنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خوشی کا باعث تھا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جوابات اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان آیات کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے یا وہ واقعات پیش آئے۔ مختلف انبیاء پر اللہ پاک نے مختلف طریقوں سے وحی نازل فرمائی، جبکہ اللہ پاک نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 طریقوں سے وحی نازل فرمائی۔ ناظرین، ان 6 طریقوں کے متعلق پہلے بات کرنے سے ضروری ہے کہ آپ کو وحی کی کیفیت حال سنایا جائے۔ ابن سعد روایت کرتے ہیں، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، آپ کا چہرہ نور سے منور ہو جاتا، سامنے کے دانت کپ کپانے لگتے، سانس رکنے لگتا، آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی صورت میں جھڑنے لگتے۔ الباری میں روایت ہے کہ وحی کی کیفیت میں کبھی کبھار ایسی شدت بھی ہوتی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے اور وحی نازل ہوتی تو وحی الہی کے بوجھ سے اونٹنی بیٹھ جاتی۔ ایک بار اسی طرح وحی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت کی ران پر، تو حضرت زید بن ثابت کو اس قدر وزن معلوم ہوا کہ جلد ہی ان کی ران کچلی جائے گی۔ امام بہقی اور بہت سے صحابہ روایت نقل کرتے ہیں، جب وحی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی تو کبھی کبھار ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کے قریب شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی۔ آئے ناظرین، ان 6 طریقوں کے متعلق ہم آپ کو بتاتے ہیں جس طرح اللہ پاک نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی۔ سب سے پہلا طریقہ امام بخاری روایت کرتے ہیں، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت زید بن حارث نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، وحی کی سب سے زیادہ سخت صورت یہ ہوتی ہے جب مجھے ایک گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے اور اسی گھنٹی پر نازل ہوتی ہے۔ جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے وہ سب کچھ مجھے یاد ہو جاتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی پیاری صورت میں آتا ہے اور وہ مجھے پیغام سناتا ہے، اور وہ جو کچھ کہتا ہے مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، جب اس شدت سے وحی نازل ہوتی تو سخت سردی کے دنوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتی۔ وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، آپ کو اللہ کا پیغام پہنچا دیتا۔ روایت میں موجود ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ بن کلبی کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور آپ کو اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا پیغام سنا دیتے۔ ایسی صورت میں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تو اللہ کا خاص پیغام ملا۔ وحی کی چوتھی صورت یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزول قرآن سے پہلے سچے خواب آتے، یعنی جو کچھ آپ
पाक ख्वाब में नजर आते हैं, वो अगली सुबह नमूदार हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा नींद की हालत में सच्चे ख्वाबों से हुई। इस वक्त जो कुछ आप देखते वो बेदारी में हो जाता। वही की पांचवी सूरत ये थी कि हज़रत जिब्राइल किसी भी सूरत में सामने आए बगैर आपके दिल मुबारक में कोई बात डाल देते। जैसा कि हदीस पाक में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्राइल ने मेरे दिल में बात डाल दी कि कोई नफ्स मरता नहीं यहाँ तक कि इसका रिस्क मुकम्मल हो जाए, लिहाजा तलाश रिस्क में इत्तेदाल इख्तियार करो। वही की छठी सूरत फरिश्ते के बगैर अल्लाह पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त गुफ्तगू करे, जैसे अल्लाह पाक ने हजरत मूसा से गुफ्तगू फरमाई। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसका सबूत कुरान करीम के बजाय मेराज की हदीस में है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमानों पर गए और अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। पाक हम सबको कुरान मजीद पढ़ने और समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरोज़े क़यामत अल्लाह पाक हमारे गुनाहों पर पर्दा करे और हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब आमीन।